جو ایک ایشو آج آیا تھا وہ یہ ہے کہ اور خان صاحب نے اس کو پہلی ریز کیا جب انہوں نے نوٹس کیا. یہ اوپن ٹرائل ہے. اوپن ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ پبلک بھی آ سکتی ہے اور میڈیا بھی آ سکتا ہے. تو اس ٹرائل روم کے عدالت میں میڈیا پہلے اس جگہ پہ بٹھایا جاتا تھا جس جگہ پہ وہ کیس کی جو بحث ہو رہی ہے اس کو سن سکیں. جس جگہ پہ کیس کی گفتگو ہو رہی ہے, کیس کے بارے میں وٹنس سٹیٹمنٹس ہو رہی ہیں تاکہ ان تک آواز آ سکے, یہی مقصد ہوتا ہے اوپن ٹرائل کا. لیکن آج جب ہم عدالت شروع ہوئی تو دیکھا کہ جو میڈیا تھا جس کا کام ہے رپورٹ کرنا کہ کیس میں کیا ہو رہا ہے, ان کو پیچھے بٹھایا گیا تھا, اتنا دور بٹھایا گیا تھا ایک اور کمرے میں کہ وہ ادھر سے ان کو آواز نہیں آ رہی تھی. انہوں نے میڈیا کے جو پرسنل بیٹھے تھے انہوں نے شکایت بھی کی اور وہ شکایت ہم نے عدالت تک پہنچا دی. عدالت نے کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر مناسب حکم فرمائیں گے تو اگلی بار انشاءاللہ جو میڈیا ہے وہ آگے بیٹھ سکے گا. جہاں تک خان صاحب کا اپنا جو ان کا موقف ہے وہ بڑا واضح ہے. وہ اس وقت بھرپور ان کی پوری کنسنٹریشن, کیسز تو اپنی جگہ ان کے خلاف چل رہے ہیں لیکن ان کی پوری جو کنسنٹریشن ہے اس وقت وہ الیکشنز پر ہے. اور انہوں نے پھر سے درخواست کی ہے اپنے کینڈیڈیٹ سے کہ وہ نکلیں اتوار کو اور اپنی کیمپین اوپنلی کریں, کیونکہ کوئی ان کو اریسٹ نہیں کر سکتا, کوئی ان کے سامنے رکاوٹ نہیں ڈال سکتا, ورنہ یہ الیکشن جو ہے وہ اس کے پروسیس میں کسی قسم کی ہنڈرنس اگر ہوئی تو عدالت پھر اس میں کارروائی از خود کرے گی. یہ ایک آئین کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, اور اسپیشلی جب آپ کے صرف 10 دن رہ گئے ہیں انتخابات میں تو اس کے لیے پوری طرح کیمپین کرنے کی پی ٹی آئی کو اجازت ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ کے ہمارے سیاسی پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو بھی بڑھ چڑھ کے یہ کہنا چاہیے کہ یہ الیکشن نہیں ہے اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کیمپین ہی نہیں کرنے دیں گے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے. تو یہ ان کا پیغام تھا. اور اس کے ساتھ انہوں نے پھر آخر میں ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ووٹرز کا تعلق ہے, عوام کا تعلق ہے, ان سے درخواست یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں اور 8 تاریخ کو پوری طرح الیکشن میں حصہ لیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن الیکشن اپنی جگہ. اس الیکشن سے ہی اصل آزادی ملے گی, اس الیکشن سے ہی ہم رول آف لا اسٹیبلش کر سکیں گے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی ہو, کل کو یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ اس کو زیادتی ہو. تو یہ رول آف لا جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بڑے سے بڑا شخص ہے اس کو بھی قانون کے وہ تابع ہو. یہ ایم ہے اس الیکشن کا کہ ہمیں اس سارے مسئلے سے آزادی ملے کہ جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, ہم ایسا ملک بنائیں جہاں قانون ہی قانون ہو اور قانون کی پاسداری ہو اور ہر کوئی قانون کے تابع ہو. یہ الیکشن کا بڑا ایک ضروری پیغام ہے, اور اس کا الیکشن کا مقصد اس وقت لوگوں نے اپنا حق لینا ہے واپس, لوگوں نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. یہ پیغام ہے جو اندر سے آیا ہے جو میں نے آپ کو دیا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے اب یہ کہا کہ سماعت جو ہے الیکشن کے بعد تک رکھی جائے, تو پھر جج کی طرف سے کیا ریمارکس ہے, انہوں نے کیا جواب دیا کہ پہلے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ وہ یہ کہا تو صحیح, لیکن جج صاحب نے یہ کہا کہ ابھی بہت سارے گواہ آنے ہیں, کارروائی میں کروں گا. اور ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ ایک کیس چلا رہے ہیں, لیکن جو کراس ایگزامینیشن کا حق ہے, جو جرا کا حق ہے, جو شہادت پیش کرنے کا حق ہے, جو قانونی ہمارے تقاضے ہیں ایک وکیل کے حیثیت سے قانون کے مطابق, وہ سارے عدالت کو پورے کرنے پڑیں گے. کوئی اس میں تیزی بھی نہیں کر سکتی عدالت, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بیریڈ. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا تیز کیس کو چلائیں کہ آپ سے انصاف ہی نہ ہو سکے. ضروری یہ ہے کہ آپ قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے چلائیں. 8 فروری سے آگے کیس جاتا ہے تو وہ جائے گا, اس میں کون سا الیکشن سے تو اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے کیسز کا. اچھا, دوسرا یہ بتائیے گا کہ
ٹکٹس کے حوالے سے بڑے سارے ایشوز آ رہے ہیں، جس طرح راولپنڈی میں بھی ہیں، اس طرح کراچی میں بھی بڑے سارے ایشوز آ رہے ہیں ٹکٹس کے حوالے سے. تو خان صاحب کو ہم نے کل بھی بتایا تھا اور آج بھی بتایا، تو کیا خان صاحب نے اس میں کوئی نوٹس لیا اس بات پہ؟ جی دیکھیں، جہاں تک ٹکٹس کا تعلق ہے، کینڈیڈیٹس کا تعلق ہے، وہ اب ان کا اسیسمنٹ کرنے کے بعد وہ فائنلائز ہو چکا ہوا ہے. اب 10 دن پہلے ہیں وہ یہ چیز غلط ہے. وہاں پہ جسٹیفائڈ اور وہ نہیں ہے. جسٹیفائڈ کینڈیڈیٹس کراچی کے اندر نہیں ہوئے ہیں. وہاں پہ جو پہلے کمیٹی تھی وہی پھر سے کمیٹی بنی ہے. انہوں نے ایک لابی نے دوسری لابی کے نام ڈالے، اس میں جو ورکرز تھے وہ سب نہیں آئے ہیں، جس میں عمر ایوب صاحب کی بھی میرے پاس کال آئی تھی اور وہ مجھے پریشرائز کر رہے تھے کہ یہ کور کمیٹی کا فیصلہ ہے. خان جو فیصلے دے دیں ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. یہ بات ہم خان کے اپنے گھر سے بھی سن چکے ہیں کہ ہمارے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور ہم اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. کوئی اور سوال ہے؟ آپ بھی اس چیز کو اگنور ہی کر رہے ہیں. جی پی ٹی آئی امیدواروں کی طرف سے الیکشن کمپین نہیں کی جا رہی جس طرح باقی امیدوار کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ کیسے لڑیں گے آپ اگر آپ دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس پبلک خود آ رہی ہے. عموماً ہم نے الیکشن میں دیکھا ہے کہ کینڈیڈیٹس پبلک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بات سنو. اس الیکشن میں الٹا حساب ہے کہ جو کینڈیڈیٹس چونکہ نہیں نکل پا رہے، اس طرح الیکشننگ نہیں کرنے کی اجازت ان کو جس طرح ایک نارمل الیکشن میں کی جاتی ہے. تو عوام جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کے پاس خود آ کے ان کی باتیں سن رہی ہے. تو یہ الیکشن کا مزہ ہے. یہ آپ ایک کینڈیڈیٹ کو روکتے ہیں، آپ اس کو کیمپین نہیں کرنے دیتے، لیکن لوگ پھر خود ہی آ کے اس کی کیمپین کرتے ہیں. ہاشمی کے کل کے بیان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے نواز شریف کو لایا جا رہا ہے تو یہ الیکشن فیئر نہیں ہوں گے، اور پہلے بھی جس طرح الیکشن ہوتے رہے ہیں اس طرح لائیں گے، تو پھر کیا یہ الیکشن زیادہ سے زیادہ جو حکومت ہے وہ 1 سال یا زیادہ چلے گی؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس الیکشن کو، یہ جو سلیکشن ہے جس کو میں کہتا ہوں، اس سلیکشن کو الیکشن میں تبدیل کرنا ہے. اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے. اگر عوام ووٹ کا حق استعمال کرے گی تو پھر یہ سلیکشن نہیں رہے گی، پھر الیکشن بنے گا انشاءاللہ. سب کمان پر آج جرا ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہاں سے جب سوال نہیں ہوئی بھائی، جرا ہوئی نہیں ہے، طرف سے پوچھے جاتے ہیں تو اس میں وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور پراپر جواب نہیں دیتے. کیا یہ مسئلہ اندر آ رہا ہے ساتھ؟ دیکھیں، آج تو ابھی چونکہ کارروائی نہیں ہوئی تو اس میں کوئی کراس ایگزامینیشن یا جرا نہیں ہوئی، لیکن بہرحال جو بھی عدالت میں ہوتا ہے، جو جب آپ کا گواہ کو اگر آپ پوری طرح نہ جرا کرنے دیں تو پھر وکیل جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، میڈیا اس کو سن لیتا ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کو جو بیک سیٹ ملی ہے آج، وہ واپس فرنٹ سیٹ پہ آ کے کارروائی سن سکیں تاکہ وہ رپورٹ کر سکیں. تھینک یو.